لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. بزرگان محترم، دوستو اور بھائی، کئی دنوں کے بعد مجلس کا سلسلہ جاری ہونے کو آیا ہے اور اس کے پیچھے کچھ آزمائشیں، اللہ کی طرف سے کچھ باتیں ایسی پیش آتی رہی اور ہے جس کی وجہ سے سلسلہ بہت دنوں تک موقوف رکھنا ہوا. حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا عرفت ربی بفصل العزائی، میں نے اپنے پروردگار کو عزائم کے ٹوٹنے سے پہچانا. بندہ ایک ارادہ کرتا ہے، ایک پروگرام بناتا ہے، کچھ ترتیبیں قائم کرتا ہے، لیکن وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ان چیزوں کو توڑنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. بندہ اگر مختار کل ہوتا تو بندہ جو چاہتا وہ ہو جاتا، لیکن بندہ ایک چاہتا ہے لیکن اللہ کچھ اور چاہتا ہے، تو بندے کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، بندے کے عزائم فسخ ہو جاتے ہیں، بندے کی ترتیبیں اور پروگرام رہ جاتے ہیں. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا. ہر چیز سے اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، چاند و سورج کو دیکھ کر، دنیا کے نظام کو دیکھ کر، حیرت انگیز یہاں کی ترتیبات کو دیکھ کر، پھر اپنے کو دیکھ کر، اپنے اندر کے ارادوں کو دیکھ کر، اپنے احوال کو دیکھ کر، اپنے ساتھ پیش آنے والی چیزوں کو دیکھ کر، ہر چیز سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اسی لیے اس عالم کو عالم کہا جاتا ہے. عالم کے معنی آتے ہیں عالم علم، یعنی کسی چیز کو جاننے کا آلہ. یہ پوری کائنات، یہاں کا ذرہ ذرہ، یہاں کے احوال، یہاں کا نظام، یہاں کی ترتیبات، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا آلہ ہے. اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. کوئی ہے سورج نکالنے والا، کوئی ہے سورج کو ڈبانے والا، کوئی ہے ہواؤں کو چلانے والا، کوئی ہے
مجھے بیمار کرنے والا، کوئی ہے جو ہمیں موت دینے والا، کوئی ہے جو ان سب چیزوں کو فنا کرنے والا، کوئی ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ پیدا وہی کرتا ہے، مارتا وہی ہے، بیماری وہی دیتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور پوری کی پوری دنیا بے بس ہے۔ یہ ہے اللہ کی پہچان۔ بندہ اس کائنات میں رہ کر یہاں کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانے تو اس سے بڑا بیوقوف ہو، بہت بڑا پاگل، جو ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے اور نہیں پہچان رہا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ہر ذرہ اللہ کے وجود کی دلیل، اس کی قدرت کی دلیل، اس کی حکمت کی دلیل، اس کی طاقت کی دلیل، اس کی علم کی دلیل، ہر چیز کے اندر اس کی نشانیاں ہیں۔ ایک عرب کا آدمی کہتا ہے کہ جب ایک میدان میں دیکھتا ہوں کہ اونٹ کی مینڈیاں پڑی ہیں تو اس کو دیکھ کر میں پہچان لیتا ہوں کہ کوئی اونٹ موجود ہے۔ تو کیا اتنی بڑی ایک کائنات کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ موجود ہے؟ اونٹ کی مینڈی سے اونٹ پر دلالت، تو کیا سورج سے اللہ پر دلالت نہیں؟ کیا آسمان سے اللہ پر دلالت نہیں؟ کیا اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ چیزوں سے اللہ پر دلالت نہیں؟ یہی ہے وہ جس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے معرفت کو کچھ راز بنا دیا ہے۔ یہ راز نہیں ہے، ایک آشکارا چیز ہے۔ یہ راز ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک آشکارا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہمیں تعلیم دی اور اس کا حکم بھی دیا، بلکہ انسان کے وجود کا مقصد یہی بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے لِيَعْبُدُونِ، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لیعبدون کے معنی ہے لیعرفون، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کائنات میں رہ کر یہاں کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر میری معرفت پیدا کرے، اور جب معرفت آ جائے گی تو عبادت خود ہی ہونے لگے گی۔ جب پہچان لے گا کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، وہی رزق دینے والا، وہی موت و حیات کا مالک، وہی بیڑیاں بنانے والا، وہی مسائب دینے والا، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، یہ سب پہچان لے تو پھر کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو کس کی عبادت کرے گا؟ اسی اللہ تعالیٰ نے کہا لیعبدون، یہ یعرفون کا نتیجہ ہے، یعرفون کا نتیجہ۔ یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری پہچان پیدا کرے، میری معرفت حاصل کرے، اور جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو اللہ کی عبادت خود ہی کرنے لگ جائے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دراصل وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کون ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا وہ اللہ کی عبادت ضرور کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر، اللہ نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں کائنات کی ان سب چیزوں کو پیش کر کے دلیل بنائی، اور اس کے ذریعے ان کو اس بات پر متوجہ کیا کہ
کہ جب وہی خالق، وہی مالک، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک، تو تمہیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ پہچانو پہلے اللہ، زمین و آسمان اور چاند و سورج اور انسان اور یہاں کی ہر چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان پیدا کرو۔ جب پہچان ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ یہی مرتب ہوگا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اور جو لوگ نہیں کر رہے تو سمجھ جاؤ کہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ وہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کی چیزوں میں غور و فکر بھی کرتے رہتے، لیکن پھر بھی اللہ تک نہیں پہنچتے۔ جیسے کہ سائنٹسٹ لوگ ہیں، حالانکہ سب سے بڑھ کر سائنٹسٹ لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان چیزوں میں غور سب سے زیادہ کرتے ہیں، بات کی کھان نکالتے ہیں، زمین کتنی بڑی ہے، کیسی ہے، آسمان کیسا ہے، سورج کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، سمندر کیا ہے، سمندر کے خزانے کیا ہیں، اور جانور کیا ہیں، کیسے کس قسم کے جانور ہیں، کیا کیا ہیں، کیا کیا ان کے اندر چیزیں ہیں، اللہ نے کل پرانیاں کیا پیدا کی ہیں، اور دانے اور اناج و غلہ کیا کیا پیدا کیا ہے، کس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، سیب میں کیا رکھا اور انار میں کیا رکھا، کیلے میں کیا رکھا، کون سے وٹامن اس کے اندر ہے، کون سی خوبیاں اس میں ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے منافع کیا ہیں۔ یہ سائنٹسٹ لوگ دن رات اسی میں غور و فکر کرتے رہتے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد انہیں سب سے بڑھ کر اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا، لیکن سب سے زیادہ خدا سے دور وہی لوگ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وہ کیوں اللہ سے دور ہوتے ہیں اور کیوں اللہ کی معرفت سے محروم ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اس اعتبار سے غور نہیں کیا کہ کوئی خالق اور مالک ان کو پیدا کرنے والا ہے، بلکہ وہ ان چیزوں پر اس لیے غور کر رہے کہ انہی میں یہ چیزیں موجود ہیں، یہ چیزیں خود ان کے اندر ہیں۔ وہ لوگ اس کا نام رکھ دیتے ہیں نیچر، یہ نیچر ہے، ان چیزوں کا نیچر یہی، ان چیزوں کی فطرت یہی، ان کے اندر یہ خود بخود ہو گیا، یہ چیزیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ تو جو آدمی یہ سوچ کر اس پر غور کرے گا تو وہ آگے کہاں پہنچے گا؟ وہ تو اسی میں اٹک جائے گا۔ چنانچہ لوگ آسمان میں اٹکے ہوئے ہیں، زمین میں اٹکے ہوئے ہیں، زمین کے خزانوں میں اٹکے ہوئے ہیں، اور تلالیوں میں اٹکے ہوئے ہیں، ہواؤں میں اٹکے ہوئے ہیں، اور کہیں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر اللہ کی پہچان کو نہیں۔ اگر وہ اس پر غور اس طرح کرتے، یہ چیزیں کس نے پیدا کی، خود بخود یہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے زمانے کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی ملحد آیا ابو جعفر منصور کے دربار، اور اس نے آ کر کہا کہ میں تمہارے کسی عالم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے وجود پر، میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، خود بخود پیدا ہو گئی ہے، خود بخود یہ نظام قائم ہو گیا ہے، آپ کسی اپنے بڑے عالم کو بلائیے تو میں اس سے مناظرہ کروں۔ تو ابو جعفر منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کو بلا کر لاؤ اور یہ بات سناؤ کہ ایسی ایسی بات ہے، اس کے لیے آپ کو مناظرہ کرنا ہے۔
امام ابو حنیفہ کے پاس جب پیغام پہنچانے والا گیا تو انہوں نے کہا تم چلو میں کچھ دیر کے بعد آؤں گا. وہ آدمی واپس ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی تاخیر سے وہاں پر پہنچے. انتظار ہو رہا تھا اور وہ آدمی بھی بے چین ہو رہا تھا اور اس سے زیادہ بے چین تو وہاں کے اور لوگ تھے. بادشاہ بے چین تھا کہ ابو حنیفہ مناظرہ کرنے کیوں نہیں آ رہے. وہ زمانہ کوئی موبائل فونوں کا نہیں تھا کہ لگا کے پوچھ لیتے آپ کہاں ہیں, کون سی جگہ پر ہیں. وہاں تو جانا پڑتا تھا, آنا پڑتا تھا. بہرحال انتظار شدید ہوتا رہا. بہت دیر کے بعد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور جا کر بادشاہ نے پوچھا کہ بہت دیر کر دیا. کہا کہ ہاں کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. وہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے آپ کے محل کو آنے کے لیے مجھے کشتی میں سوار ہو کے آنا پڑتا ہے. بیچ میں بڑا دریا ہے. تو میں جب آیا کشتی لے کر یہاں پر پہنچوں وہاں پر دیکھا کہ کوئی کشتی والا ہے. انتظار کرتا رہا بہت دیر ہو گئی. پھر اس کے بعد میں نے اچانک دیکھا کہ ادھر کچھ درخت ہیں وہ خود بخود کٹ جا رہے ہیں, اس کے تختے بن جا رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ وہ تختے خود بخود جم جا رہے ہیں, اس میں میزیں بھی خود بخود ٹوٹ جا رہی. پھر اچھی خاصی ماشاءاللہ کشتی بن گئی. اور پھر اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کشتی خود بخود وہاں سے چل کر آ کر دریا میں پڑ گئی. پھر میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا بہت اچھا, چلو بیٹھ جائے. اب عجیب بات یہ تھی کہ بغیر چلانے والے وہ کشتی خود بخود چلتی رہی, مجھے یہاں پر چھوڑ دیا اور میں آ گیا. جب امام ابو حنیفہ نے بیان کیا تو مناظر جو بیٹھا ہوا تھا سب سے پہلے ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ حضور میرے سے مناظرہ کرنے کسی عقل مند کو بلا لیے, کس بے وقوف کو آپ نے بلا لیا ہے. ان کی باتیں دیکھو کتنی بیٹھیں گی. خود بخود درخت کٹ گئے, تختے بن گئے, پھر خود بخود جم گئے, میزیں خود بخود ہو گئی, کشتی خود بخود تیار ہو گئی. پھر وہاں سے چل کے آ کے پانی میں پڑ گئی. پھر وہاں سے دریا میں چلتے ہوئے یہاں لا کر چھوڑ دیا. ایسی بے وقوفی کی باتیں کرنے والے آدمی سے میں کیا مناظرہ کروں. مناظرہ تو اس سے ہوتا ہے جو عقل مند انسان ہو. جب امام صاحب نے دیکھا کہ یہ ایسی بکواس کر رہا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا یہ باتیں جو میں نے بیان کی وہ بے وقوفی کی ہے. کسی کے درخت خود کٹ نہیں سکتا, تختے خود بخود بن نہیں سکتے, کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی, خود بخود چل نہیں سکتی بغیر اس کے کہ کوئی بنائے, کوئی کاٹے اور کوئی تیار کرے. اگر ایسی بات ہے اور میں اسی وجہ سے بے وقوف ہوں, اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو اس پوری کائنات کو کہتا ہے کہ خود بخود بن گئی. اب اسے سمجھ میں آیا کہ مناظرہ ہی ہوا ہے اب تک. وہ اتنا بڑا بے وقوف تھا کہ اسے یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ سب مناظرہ ہی ہو رہا ہے, یہ سب دلیلیں نہیں ڈال رہی. وہ دلیلوں کو بھی دلیل نہیں سمجھ سکتا تھا تو کتنا بڑا بے وقوف ہوگا. بس اسی پر مناظرے کی بات ختم ہو گئی. بادشاہ نے کہا جب تو اس کا جواب نہیں دے سکتا تو آگے کس بات کا جواب دے سکتا ہے. تو عجیب واقعہ ہے. یہاں پر بعض لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں کہا.
جھوٹی باتیں ہو گئی؟ تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ویسا نہیں ہوا تھا؟ ہوا ہوگا، بطور کرامت ہوا ہوگا. اولیاء اللہ کو اللہ کرامت عطا فرماتے ہیں، ایسا ہی واقعہ ہوا ہوگا. لیکن جب انہوں نے وہ واقعہ بطور کرامت جو پیش آیا تھا بیان کیا اور اس سے اس کے اوپر اس طرح نقد کیا کہ خود بخود کیسا ہو گیا، تو امام صاحب نے اسی کو لے کر اسے فیل کر لیا. باقی امام صاحب اپنی جگہ پر سچے تھے، یہ واقعہ بطور کرامت ان کے ساتھ پیش آیا. اللہ کرامت کے طور پر بزرگوں کو، اللہ کے ولیوں کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں. خرق عادت یعنی عام طور پر جو نہیں ہوتا، اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ وہ معاملہ کر کے دکھا دیتے ہیں. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ مان لیجیے کہ ایسا واقعہ نہیں پیش آیا، لیکن انہوں نے یہ واقعہ جو پیش کیا تمثیلاً پیش کیا، یعنی ایک مثال سمجھانے کے لیے. فرض کرو ایسا ہوا تو تم کیا کرو گے؟ اب اس نے اس پر جو کچھ کہا اس پر امام صاحب نے اس کو بتا دیا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا جیسے میں بیان کر رہا ہوں تو جیسا بیان کر رہا ہے وہ ایسا تو کروڑ درجے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو دو جواب ہیں. بہرحال یہ کائنات یہاں کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، ان سب کے لیے دلیل ہے. اسی لیے اس عالم کو عالم کہا جاتا ہے. اس لیے مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر چیز میں غور و فکر کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التفکر عبادت. تفکر یہ بھی ایک عبادت ہے. تفکر کے معنی غور و فکر. زمین میں غور و فکر کرو، آسمان میں غور و فکر کرو، ان کے احوال میں غور و فکر کرو، اپنے اندر غور و فکر کرو. اس کے ذریعے سے اللہ کی شان معلوم ہوگی. قرآن کریم کے اندر بھی آیا اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. بلا شبہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے کے اس نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں اور دلیلیں موجود ہیں. وہ عقل مند لوگ جو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما، کھڑے کھڑے بھی، وقعودا، بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یہ ہے عقل مند لوگ جو ایک طرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچتے رہتے ہیں. اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی حکمت، اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، ان سب چیزوں کو اس سے سمجھتے رہتے ہیں. یہ ہے دراصل عقل مند لوگ. اس سے معلوم ہوا کہ جو ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے وہ عقل مند لوگ نہیں. آج عقل مند لوگوں کی تعریف پوچھی جائے لوگوں کو تو ان کے نزدیک عقل مند کی تعریف یہ ہے جو پیسہ بنائے. کون ہے عقل مند؟ پیسہ بنانے والا. حلال حرام اچھا برا جو بھی ہو الٹا سیدھا کیسا بھی کر کے بہرحال ذریعے بلڈنگیں بنا لے، بینک بیلنس بڑھا لے اور دنیا بھر کی چیزیں جمع کر لے. ماشاءاللہ بہت بڑے عقل مند ہیں. لیکن قرآن سے پوچھو کہ عقل مند کون؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے اولو الالباب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں. اور عقل لوگ وہ ہوتے ہیں جو زمین و آسمان کی مخلوقات میں غور و فکر
چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے ہے مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یعنی ان کی زبانوں سے نکل جاتا ہے اور جو ہے اس نتیجے پر وہ پہنچ جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے پروردگار آپ نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے حکمت ہے، زمین کی، آسمان کی، چاند کی، سورج کی، کھانے کی چیزوں کی، پینے کی چیزوں کی، انسانوں کی اور دیگر مخلوقات کی، ان سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور مجھے بھی بیکار آپ نے نہیں پیدا کیا ہے۔ ہر چیز حکمت سے پیدا کی ہے، ہر چیز کی حکمت موجود ہے۔ انسان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے یوں ہی نہیں پیدا کر دیا، کوئی مقصد ہے مجھے بنانے کا۔ میری آنکھ بنائی تو اس میں مقصد ہے، میری زبان بنائی تو اس میں مقصد ہے، میرا دل بنایا تو اس میں حکمت ہے، میرا دماغ بنایا تو اس کے اندر کوئی مقصد ہے۔ اس لیے مجھے ان چیزوں کو بیکار نہیں کرنا ہے، اللہ سے پوچھ کر ان چیزوں کو اسی جگہ استعمال کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان ان سب چیزوں کو بےہودے کاموں میں استعمال کر دے تو اس نے تو یہ سمجھ لیا گویا کہ مجھے اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے، میری آنکھوں کے بنانے کا کوئی مطلب نہیں، مجھے زبان دینے کا کوئی مقصد نہیں، مجھے کان عطا کرنے کا کوئی خاص مقصد نہیں، میرے دل و دماغ مجھے عطا کرنے کا کوئی خاص اللہ کا منشا نہیں۔ ارے بھائی ہر چیز کا منشا موجود ہے، غور کرو سمجھ میں آئے گا کیوں دیا اللہ نے ان سب چیزوں کو۔ اسی طرح یہ چیزیں جو کائنات میں پیدا کی، ہر چیز اللہ نے حکمت سے پیدا کی۔ بعض چیزوں کی حکمت بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، وہاں اتنا سمجھ لو کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ہے اس میں حکمت۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی مجلس جمائے بیٹھا تھا، اس کا دربار قائم تھا اور اس کے وزراء، درباری لوگ وہ سب موجود تھے اور وہاں کچھ علماء بھی موجود تھے۔ بادشاہ بیٹھا تھا تو ایک مکھی بار بار آ کے اس کی ناک پہ بیٹھ گئی، وہ اڑا تھا پھر آ کے بیٹھ گئی۔ مکھی کی طبیعت میں ضد بہت ہے اور علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بے وقوف مخلوق ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں۔ اس کی دلیل ابن حجر نے دی ہے کہ سب سے زیادہ بے وقوف مکھی کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کو تم دیکھو تو وہ اپنا بچاؤ کر دے۔ کیا کرتے ہیں؟ بچاؤ، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ مچھر آتا ہے کیسا اڑ کے بھاگتا رہتا ہے، آپ کے ہاتھ ہی نہیں لگتا، بڑا عقل مند ہے۔ لیکن مکھی یہ ہے کہ آپ چائے پی رہے ہو اس میں آگے بڑھ جائے ہے نا، یعنی اپنا بچاؤ تو دور کی بات ہے، وہ اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ ابن حجر لکھتے ہیں جو خود کو نقصان میں ڈال دے اس سے بڑا کون بے وقوف، یہ اس کی دلیل ہے۔ بہرحال میں بادشاہ کی بات بول رہا تھا، تو مکھی جو ہے اس کی ناک پہ آ کے بیٹھ رہی تھی، بار بار وہ اڑا دیتا پھر آ کے بیٹھتی، اڑا دیتا پھر آ کے بیٹھتی، اس سے بڑا غصہ آ گیا تو اس نے بھری مجلس کے اندر کہا کہ اللہ نے یہ مکھی کیوں بنائی؟
خامخواہ، نعوذ باللہ، یہ تو کفریہ جملہ ہے، تو اس کی زبان سے نکل گیا۔ ایک عالم وہاں بیٹھے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ حضور یہ مکھی اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ کا تکبر ٹوٹ جائے۔ دیکھو آپ اتنے بڑے بادشاہ، لیکن ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں لیکن مکھی کا مقابلہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ تو اللہ اپنے تکبر کو توڑنا چاہتا ہے، اس لیے مکھی کو بنایا۔ انہوں نے بربت وہاں جواب بھری مجلس میں دیا، تو بادشاہ کو اور پیش آ گیا، تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، اچھا چلو اس میں تو آپ نے کہہ دیا اللہ نے گو کا کیڑا کیوں بنایا؟ گو کا کیڑا کہتے ہیں نا، وہ کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی حکمت ہمارے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے بنایا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ خیر یہ باتیں ہوئی، اس کے بعد مجلس اس سے برخاست کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور خراب ہوتے ہوتے اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ تمام ڈاکٹر اور اطباء عاجز آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ اب بادشاہ اپنے جو ہے پچھوڑے پہ بڑا کراہتا رہتا تھا، پریشان رہتا تھا، سب لوگ پریشان رہتے تھے، اور اسے اب یہ امید بن گئی تھی گویا کہ میں تو اب ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ مجھے تو موت ہی کے گھاٹ اترنا ہے۔ بات چل رہی تھی ایسے ہی، تو ایک بار بادشاہ نے دیکھا سنا کہ کوئی آدمی باہر کچھ دوائی بیچتا جا رہا ہے۔ دیکھا ہوگا کہ بعض دوا والے دوائیاں بیچ کر جاتے رہتے ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، کوئی بہت بڑے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی کچھ دوائیاں دیتے رہتے۔ تو بادشاہ نے جب سنا آواز تو اپنے خادموں سے کہا کہ کیا آواز ہے؟ کہا کہ وہ دوا بیچنے والا جا رہا تھا۔ کہا کہ بلاؤ اس کو بلایا گیا اور کہا کہ ہمارا جو مرض ہے اس کا بھی کوئی علاج تمہارے پاس ہے؟ تو اس نے بادشاہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا کہ ہاں میرے پاس اس کا علاج ہے، لیکن وہ دوا مجھے دینے کے لیے 15 دن کی مہلت چاہیے، اور 15 دن کے بعد میں آپ کو دوا دوں گا، اور آپ کو 15 دن تک یا 1 مہینے تک وہ دوا کھانا ہوگا، اور شرطیہ علاج ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی بہت اچھا، تمام ڈاکٹر تو عاجز آ چکے ہیں، اگر تم ہمارے لیے دوا دے سکتے ہو تو دے دو، ٹھیک ہے 15 دن کا دوا تیار کر کے لے آؤ۔ وہ آدمی چلا گیا، اس کے بعد میں 15 دن کے بعد دوا لے کر آیا اور کہا کہ یہ اتنی کڑیاں ہیں، روزانہ ایک کڑیا کھانا ہے، یا 2 بجٹ جو بھی تھا اس سے بتا دیا، اس کی جو قیمت تھی وہ لے لیا۔ اب بادشاہ کو کھانے لگا، اب کھاتے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ماشاءاللہ طبیعت سنبھلنے لگی اور افاقے کی طرف آنے لگی۔ پھر چلتے چلتے وہ 1 ماہ ختم ہوا تو طبیعت بالکل بحال ہو گئی، ساری بیماری ختم، قوت آ گئی، طاقت آ گئی، وہ سارے درد اور بیماریاں ختم ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو بلا کے لاؤ، انعام دینا ہے اسے۔ ایسی بیماری کے تمام ڈاکٹر اور اطباء اس دور کے یہاں کے سب عاجز آ گئے، لیکن یہ آدمی ہمارے پاس آ کر ہمارا علاج کر دیا۔ خیر اس کو بلایا گیا، بادشاہ نے کہا کہ بھائی تمہاری دوا تو بڑی کارگر ہو گئی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ کیا دوا تم نے دی تھی؟
پوچھا یہ بتاؤ کیا دوا آپ سے تم نے دی کہ تمام ڈاکٹر نہیں دے سکے؟ اس نے کہا حضور آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو اپنی صحت کا مطلب آپ کو حاصل ہو گیا، میں کیا دوا دیا کیا نہیں دیا اس سے آپ کو کیا لینا دینا، چھوڑ دیجیے دوسرا نہیں، تمہیں بتانا ہو آخر اتنے ڈاکٹر کیوں ایسے بے وقوف بنے ہوئے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم، تجھے کیسا معلوم ہو گیا؟ جب بادشاہ نے اسے بہت اصرار کیا اور کہا کہ بتانا پڑے گا، اس نے کہا بتا تو دوں گا لیکن پہلے آپ یہ لکھ کر دے دیجیے کہ جان بخشی کریں گے۔ بھائی ایسی کیا بات ہے، دوا بتائیں گے تو جان بخشی نہیں، آپ پہلے جو ہے مجھے لکھ کر دے دیجیے جان بخشی کا فیصلہ۔ ٹھیک ہے میں لکھ کر دے دو اس کو، ہماری طرف سے لکھ کر دے دیا۔ تب اس نے بتایا کہ جو دوا میں نے آپ کو کھلائی ہے وہ ہے گو کا کیڑا۔ تب بادشاہ کہنے لگا کہ او اللہ نے مجھے یہ سمجھانے کے لیے بھی بنی، میری زبان سے نکل گیا تھا کہ گو کا کیڑا اللہ نے یہ بنایا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میرا علاج نہ ہوتا۔ بھائیو اللہ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز بنائی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، لہذا جو بھی آئے حالات جو بھی آئے مسائل سامنے کہ اللہ کی حکمت کار فرما ہے، ہم نہیں جانتے وہ جانتا ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ جانتا ہے۔ بندہ ضعیف ہے، بندہ عقل میں بھی کمزور ہے، جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اس کی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی، لہذا بندے کو بندہ بنا رہنا ہے اور اللہ کی معرفت کا فائدہ لیں گے۔ ایک طرف اللہ کی جلالت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی حکمت، اللہ کی طاقت، ان سب چیزوں پر غور و فکر کرے گا تو اللہ کی ایک معرفت یہ نصیب ہوگی، اور دوسری معرفت یہ ہوگی کہ خود کو پہچانے گا میں کیسا ہوں، کتنا کمزور، کتنا گھٹیا، کس قدر بے وقوف، میرے پاس کیا عقل، میرے پاس کیا لیاقت، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ کی جلالت و عظمت کے سامنے اپنے آپ کی کمزوریاں خود بخود سامنے آنی شروع ہو جائے، تو اللہ کی عظمت کو جانے گا اور اپنی کمزوری کو جانے گا۔ یہی ہے معرفت کا معنی۔ بہت سارے لوگ معرفت کا معنی کچھ اور سمجھتے ہیں، اور مجھے اگر پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ کیا ہے معرفت کا معنی تو بتا بھی نہیں سکتے، وہ ایسا راز ہے، وہ کام میں پڑتے ہیں کچھ، لیکن ہمارے یہاں کی معرفت تو کھلی معرفت ہے۔ دیکھو آسمان کو، دیکھو چاند کو، دیکھو سورج کو، دیکھو خود کو، چیزوں کو، ان سب چیزوں سے اللہ کی جلالت و عظمت معلوم ہوگی۔ جب اللہ کی جلالت و عظمت اور اس کی معرفت نصیب ہو جائے گی تو پھر دو چیزیں خود بخود ہمارے دل میں آ جائیں گی، ایک اللہ کی جلالت و عظمت اور اس کا خوف، اور دوسری اللہ کی محبت۔ جب آدمی یہ سب چیزیں دیکھے گا، پڑھے گا اور فکر کرے گا تو ایک تو اس کی بڑائی کی وجہ سے اللہ کا ڈر آ جائے گا، اوہ کتنا بڑا ہے وہ اللہ، کیا طاقت ہے اس کی، کیا قدرت ہے اس کی، یہ سب دیکھ دیکھ کر سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کا خوف دل پر طاری ہو جائے، اور دوسرے اللہ کی محبت بھی آ جائے گی، وہ کتنا پیارا ہے اور کیا کیا خوبیوں والا ہے، کیسے کمالات والا ہے، اسی کا کمال تو کچھ دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے۔ جب ان کمالات پر ہم مر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اتنا بڑا کمال والا تو اس کی محبت کیوں نہ ہو، اس لیے بندے کے اندر اللہ کی محبت بھی آ جائے۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے یہی بات سمجھانے کے لیے کہ جب معرفت آتی ہے تو خوف آتا ہے اللہ، جب تک معرفت نہیں ہوتی حاصل اس وقت اللہ کا خوف بھی نہیں آتا اور
اللہ سے محبت بھی ہے. اسی معرفت خدا بندی کو ضروری قرار دیا گیا. مولانا نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا اور تنہا تھا اور جنگل کا راستہ تھا. چلتے 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 ایک جگہ پر تھک گئے. بہت دیر تک تو اس نے اس بات کی کوشش کی کہ کہیں آرام نہ کروں، جنگل کا راستہ ہے، لیکن ایک جگہ پر جا کر بالکل بے قابو ہو گیا. نیند غالب آ گئی، تھکان سے بدن چور ہو گئے. اس نے کچھ کھایا پیا، پھر اس کے بعد ایک جگہ پر جنگل ہی میں آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہی ہم لگے. اس کے بعد اچھا وہ جو گیا تھا وہ بہت دیر تک اس لیے نہیں سویا کہ جنگل میں تنہا کیسا سو. تو جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ سے جب بہت ہی نیند آئی، بے قراری ہونے لگی، ادھر ادھر دیکھا تو ایک جگہ پر ایک جانور سویا ہوا نظر آیا. اس نے کہا ایک جانور، میں بھی جانور، انسان بھی تو جانور ہی ہے. جانور کے معنی کیا ہے؟ جان والا. آپ کہتے ہیں نا طاقتور، طاقتور یہ ورڈ لگا تو اس کا معنی ہو جاتا والا. طاقتور یعنی طاقت والا. تو وہ بھی جانور، میں بھی جانور. اب تنہا سونے کے بجائے ادھر ادھر بہتر یہ ہے کہ اس جانور کے ذرا قریب سو جاؤ. جا کر لیٹا تو بڑی نیند تھی اور فوراً اس کے اوپر نیند تاری ہو گئی. مزے سے سو رہا تھا. بہت دیر کے بعد اسی راستے سے ایک اور آدمی کا گزر ہوا. وہ چلتے چلتے وہاں آیا تو ذرا دور ہی سے وہ جانور کو بھی دیکھا اور اس آدمی کو بھی دیکھا کہ دونوں سو رہے ہیں. اور اس نے دیکھا کہ وہ جو جانور ہے وہ اصل میں شیر ہے. کیا ہے؟ شیر. وہ شیر کو جانتا ہی تھا، اصل میں معرفت نہیں تھی. تو وہ سب ایک جانور ہے، وہ سب جانے سو گیا. اور وہ جو آدمی آ رہا تھا اسی راستے پر اس نے دیکھا کہ ایک انسان اور وہ بھی سویا ہوا ہے شیر کے بازو. کتنا خطرناک ہے وہ منظر دیکھ کر اس آدمی کی روح کانپ گئی. تو اس نے اب سوچا کس کام میں اس آدمی کو بگاڑا. تو اس نے ٹینکا اٹھایا اور اس طرح سے اس کی طرف ٹینکا تھا کہ وہ بیدار ہو جائے. لگتے ہی وہ بیدار ہوا، دیکھا کون ہے تو اس نے دور ہی سے اشارہ کرتے کہا کہاں سو رہا ہے؟ شیر ہے وہ شیر. اٹھ کے بھاگ گیا. اتنا سننا تھا کہ ہارٹ فیل ہو گیا. اب تک تو آرام سے سو رہا تھا. مولانا روم لکھتے ہیں اب تک معرفت نہیں تھی شیر کی، اس لیے سو رہا تھا. اب جب اس کو بتایا گیا شیر ہے تو شیر کی ہیبت تاری ہو گئی اور دل پر اثر ہوا، ہارٹ فیل ہو گیا. مولانا روم کہتے ہیں اسی طرح جو خدا کو نہیں پہچانتا وہ سوتا رہتا ہے، غافل رہتا ہے. اور جو اللہ والے اللہ کی پہچان رکھتے ہیں وہ اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے خوف اور خشیت سے معمور ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو اللہ کا خوف اور خشیت آتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ یخشى اللہ من عباد انما یخشى اللہ من عباده العلماء. بس اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں علماء کے معنی ہے مدرسے سے فارغ عالم. یہ معنی نہیں ہے سالس، قطعا نہیں. یہ علماء کے معنی ہے عرفاء. العلماء
کی معرفت رکھنے والے بندے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھ کر عارفین بن گئے ہو یا کہیں اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر وہ عارفین بن گئے ہو، وہ یہاں پر مراد ہے۔ باقی صرف کتابیں پڑھ کر، تحقیقات پڑھ کر اپنے دل میں وہ چیز نہ پیدا کیا ہو، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ اصطلاحی عالم مراد نہیں ہے، حقیقی عالم مراد ہے۔ ایک ہوتا ہے اصطلاحی عالم، دنیا میں جس کو لوگ کہتے ہیں عالم عالم، اتنا ڈگری پڑھ لیا، اتنا یہ کر لیا، اتنی کتابیں پڑھ لیا، اس کو عالم کہا جاتا ہے، سند بھی اس کو دے دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے پاس وہ سند تھوڑا ہی چلے گی، دیکھا جائے گا کہ آپ نے ان پر عمل کتنا کیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا تھا، خشیت کتنی تھی، تقویٰ کیسا تھا، زندگی کیسی تھی، یہ دیکھ کر اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ صرف کتابیں اتنی اور اتنی پڑھ لینے سے اللہ کے پاس نہیں ہو۔ ہمارے حضرت مسیح امت نور اللہ مرتبہ فرماتے ہیں، مولوی کا جو لفظ ہے اس کے اندر یا یہ نسبت کے لیے مولا بھی تھا، اثر میں لفظ مولا بھی، چنانچہ پرانی کتابوں میں یہ لفظ ایسے لکھا جاتا ہے، پرانے زمانے میں مولا بھی، لیکن چلتے چلتے مولوی ہو گیا، یعنی تخفیف ہو گئی الفاظ میں۔ تو مولا بھی کے معنی کیا ہے؟ مولا والا، جیسے آپ کہتے ہیں بنگلور والا، دہلوی دہلی والا، اسی طریقے پر مولوی مولا والا، اللہ والا، اس کے معنی کہیں بھی نہیں ہے کتابیں پڑھنے والا۔ کتابیں پڑھ کر بھی اگر اس کے اندر مولویت یعنی اللہ والا پڑھا جائے گا تو مولوی، لیکن کتابیں پڑھ کر وہ بات اس کے اندر نہ پیدا ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقویٰ و طہارت، اللہ کی معرفت، اللہ کے احکام پر عمل، تقوی کی اور انابت کی کیفیت، تو اس کا نام اللہ کے ہاں مولوی نہیں ہے۔ دنیا والے چاہے بول دیں، بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہاں یہی مراد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ نے حصر بھی کیا ہے اس میں، علماء سمجھ سکتے، انما حصر کا ہے، یعنی اور کوئی نہیں، صرف اور صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی عرفاء، اللہ کی معرفت والے بندے، انہی کے اندر یہ شان پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے خوف کھاتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے واقعہ آپ کو بتا دیا ہے۔ شیر کی معرفت ہوئی تو ڈر آیا، جب تک شیر کی معرفت نہیں تھی کہ شیر کے بعد سو گیا، آرام سے سو گیا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، لیکن جب پتا چلا یہ شیر ہے، اب اس کے دل میں شیر کی وہ تصویر، شیر کی وہ خصوصیات، شیر کے وہ کمالات، وہ سب آتے ہی دل کے اندر خوف داری ہو گیا۔ اسی طرح جب معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے تو اس سے اللہ کی محبت بھی دل میں جاگوسی ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ اللہ کیسے خوبیوں والا، کیسے کمالات والا، کیسی شان والا، وہ عطا کرنے والا، ہر وقت دیتے رہنے والا، وہ حاجت روائی کرنے والا، وہ مشکل کشائی کرنے والا، وہ مجھے کھانا دینے والا، وہ مجھے پینے کو دینے والا، دن رات میرے لیے پورے اس نظام کو چلانے والا۔ اتنا سوچنے کے بعد، غور و فکر کے بعد اللہ کی محبت نہ پیدا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی یہ ہے معرفت۔ ایک اور بات معرفت کے بارے میں عرض کر دوں، معرفت کی تعریف سے جو کیا ہے، اصطلاحی تعریف جو حضرات صوفیہ کے ہاں معرفت کہلاتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں معرفت کے معنی تو ہے جاننا، پہچاننا، عرفہ یعرفو، اس کے معنی ہے جان لیا، پہچان لیا، یہ تو لغوی معنی ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ کی معرفت، یہ اصطلاحی لفظ ہے،
اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایسا جان لیں جیسے اور چیزوں کو جان لیتے ہیں. زمین کو جاننا، آسمان کو جاننا، سورج کو جاننا، اسے جاننا، اسے جاننا، یہ پنکھا ہے جان لیا، اور چیزیں ہیں اس کو جان لیا. یہ بھی تو معرفت ہی ہے، یہ لغوی اعتبار سے معرفت ہے. لیکن جب یہ قرآن و حدیث میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی صفات کو اس طرح جاننا، اس کے کمالات کو اس طرح جان لینا کہ اس کا اثر بندے کی زندگی پر مرتب ہو جائے. صرف جان لیا، اثرات مرتب نہیں ہوئے، وہ جاننا نہیں ہے. شریعت میں سے جاننا نہیں بولتے. وہی جاننا، وہی معرفت مطلوب ہے، مقصود ہے، منشأ خداوندی ہے. صوفیہ کی اس طرح میں وہی مراد ہے جس میں اللہ کی ایسی پہچان ہو کہ اس کی ذات اور صفات، اس کے کمالات کو اس طرح جان لے کہ اس کا اثر ہماری زندگی پر مرتب ہو جاتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ابھی میں نے واقعہ بیان کیا وہ بھی اس کی مثال ہے. جب اس نے شیر کو پہچانا اس کا اثر مرتب ہو گیا. اسی طریقے پر اگر کوئی شخص اپنے باپ کو جانتا ہے، ہاں میرا باپ ہے، لیکن باپ سے کلام کرتا ہے بے ادبی کے ساتھ، گستاخانہ طریقے پر، باپ کی بات نہیں مانتا، باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. اور وہ یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا کہ میرا باپ ہے؟ جانتا تو ہے، لیکن اس جاننے کا جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اسے. باپ کو اگر باپ جان لے تو اس کا اثر ہونا چاہیے ادب، لحاظ، اطاعت، شرافت، خدمت، یہ سب ہونا چاہیے. لیکن ایک آدمی باپ کو جانتا ہے کہ میرے باپ ہیں، لیکن گفتگو کرتا ہے باپ کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ، گالی بھی کم دیتا ہے، الٹا سیدھا کر دیتا ہے، وہ کچھ حکم دیتے ہیں تو نہیں بجا لاتا، ان کی مخالفت پر مخالفت کرتا رہتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی یہ منظر دیکھتا ہے تو کہتا بھائی اس سے بات کر رہے ہو، یہ تمہارے ابا ہے ابا. وہ کہیں گے تمہارے زیادہ بیٹا ہوا، مجھے کیا سمجھا جائے، یہ میرا ابا ہے، مجھے تمہارے زیادہ معلوم. دیکھو زیادہ معلوم، لیکن صرف معلوم ہونا کافی نہیں ہے، معلوم ہونے کا اثر ہونا چاہیے. اگر باپ کو باپ جانتا ہے تو باپ کے ساتھ باپ کی طرح رہو، باپ کا ادب پیدا کرو، باپ کا لحاظ پیدا کرو، باپ سے محبت کیا کرو، باپ کا خوف کیا کرو، ان کی عظمت کا لحاظ کیا کرو. تب سمجھا جائے گا کہ یہ باپ کو باپ جانتا. اگر نہیں تو سمجھا جائے گا نہیں جانتا ہے. یہ جاننا نہ جاننے کے برابر ہے. بالکل اسی طرح اگر بندہ اپنے رب کو پہچان لے، اس کی عظمتوں کو پہچان لے، اس کے کمالات کو پہچان لے، اس کی صفات کو پہچان لے، اس کے احوال کو پہچان لے، تو اس کا اثر ہماری زندگی پر مرتب ہونا چاہیے. خوف کی جگہ ہم خوف کریں، محبت کی جگہ اس سے بے پناہ محبت کرے، اسی طرح اس کا لحاظ رکھا کرے. اسی لیے تو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے، یہ نظیر ترجمہ کیا ہے اتقوا اللہ. عام طور پر جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا اللہ سے ڈرو، اللہ کہتے ہیں یہ ترجمہ نہیں، اس کا ترجمہ ہے اللہ کا لحاظ کرو. کیا کرو؟ لحاظ. باپ کا لحاظ کرو، ارے ماں کا لحاظ کرو،
ارے استاد کا لحاظ کرو، بڑے کا چھوٹے کا لحاظ کرو، اسی طرح اللہ کا لحاظ کرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا لحاظ اللہ کے شان نشان کرو۔ یہ لحاظ کرنا اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور معرفت صحیح معنی میں معرفت ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ ہے اللہ کو پہچاننا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اور پہچان کر اس کے مطابق اس کے کمالات، اس کی خصوصیات اور اس کی صفات، اس کے امتیازات کے مطابق ہم زندگی کریں۔ اس کا نام لحاظ۔ باپ سے باپ کا لحاظ ہوتا ہے، اس کے شاعر نشان، اللہ کے لحاظ اس کے شاعر نشان، ماں کا لحاظ ماں کے شاعر نشان ہوتا ہے، اللہ کا لحاظ اللہ کے شاعر نشان ہوتا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی معرفت حاصل کرتا ہے، اور معرفت کے پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو اور یہاں کے پورے نظام کو قائم کر دیا ہے۔ یہ پورا نظام میری پہچان کے لیے۔ تم بیمار ہو، مجھے پہچانو، میں بیمار کر رہا ہوں، بیماری کے بعد اچھے ہو گئے، یہ مت سمجھو ڈاکٹر نے کر دیا، یہ مت سمجھو کہ دوائیوں نے کر دیا۔ اگر دوائیاں کرتی تو ہر وقت کرتی، لیکن میں نہ چاہوں تو دوا کچھ نہیں کرتی، میں نہ چاہوں تو ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، میں چاہوں تو بھوکے کیڑے سے بھی شفا دے دوں، اور اگر نہ چاہوں تو دنیا کے تمام ڈاکٹر عاجز۔ یہ سمجھنا ہے، ارادے ہم کرتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، پورا بندوبست، لیکن جا نہیں پاتا۔ ابھی 2-4 مہینے پہلے ایک بڑی اہم میٹنگ کے لیے مجھے دہلی جانا تھا، اور تقریباً 1 ماہ پہلے یا 15-20 دن پہلے ہم نے ٹکٹ بک کر دی، فلائٹ نکلنے کی پوری تیاری کر دی، جو کچھ لے جانا تھا وہ سب کچھ کر لیا۔ اس کے بعد یہاں سے نکلے، ایئرپورٹ پہنچے، جانے میں تاخیر ہو گئی، اور تاخیر ہو گئی ایسی کہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو فلائٹ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اسے آپ کھلنے والا نہیں۔ بہت کچھ کوششیں کی لیکن وہ ناکام ہو گئی، تو پھر واپس چلے آئے، نہ وہ میٹنگ نہ میٹنگ، کچھ نہیں، واپس آنا۔ اب دیکھو اس وقت کوئی دور دور تک تصور نہیں تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور وہاں میرا جانا کسی وجہ سے بہت ضروری تھا۔ وہ تاریخ جو میٹنگ کی طے کی گئی تھی وہ میرے بیان کرنے پر طے کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ایسے حال پیش آئے کہ جا نہیں سکتے۔ یہ ہے عرف قرب کی بفس کے لگائے، رب کو میں نے پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے، میرے نظام کے ٹوٹنے سے، میرے خیالات کے ٹوٹنے سے۔ ہم ایک نظام بناتے ہیں، ہم ایک چیز کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں سمجھو کوئی ہے ہمارے ارادوں کو توڑنے والا، کوئی ہے جو ہمیں بیمار کرنے والا، کوئی ہے جو ہمیں شفا عطا کرتا ہے، کوئی ہے جو ہمارے لیے مختلف چیزیں پیش کرتا ہے، کوئی ہے جو کبھی نہیں چاہتا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں ہر چیز کے اندر غور کرتے چلے جاتا ہے۔ جب غور ایسا کریں گے تو بھائی اللہ پر مان بیٹھیں گے، اس کے اوپر قربان ہوں گے، اور اس کی ہر اطاعت اور بندگی کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی، معرفت نہیں ہوگی تو عبادت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو بندے اللہ کی عبادت کا ذوق نہیں رکھتے، شوق نہیں کرتے، سمجھ لو کہ وہ لوگ اللہ کو ابھی تک پہچاننے میں ناکام ہو گئے۔ اگر پہچان لیں گے کیا بچا ہے، نماز کے وقت نماز نہ پڑھے، ذکر کے وقت ذکر نہ کرے، اور مختلف اور عبادات کے وقت میں عبادات نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اس لیے اللہ کی معرفت پیدا کرو تو خود بخود عبادت بھی ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی معرفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا راستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔